سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر 12 کے 12 برج جو ہے ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ ضروری اور اہم باتیں۔ نمبر 1 کہ میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ اچھا، اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہے یا نہیں، بڑا آسان سوال بتانے لگا ہوں جی۔ ایک نشانی صرف آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ آپ کے رات کو سوتے ہوئے جھٹکا، ٹھیک ہے، یعنی تربکتے تو نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر آپ کے اوپر جادو ٹونا ہوتا ہے۔ کاروباری معاملات کے اندر بھی رکاوٹیں آئیں گی، باقی سارے معاملات کے اندر، رشتوں کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے تو آپ نے اپنے اندر نہیں دیکھنا، اپنے گھر والوں کے اندر، بیگم کے اندر جا کر والدہ کو پوچھنا ہے یا بیگم کو پوچھنا ہے۔ ان کو یہ دو چیزیں پوچھنی ہیں، والدہ اور بیگم کو، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ تربکنے کا مسئلہ اور دوسرا ٹانگوں پر نیل کے نشان آنے کا مسئلہ، خاص طور پر پٹ اور تھائی والی جگہ پر۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ایسے گھر کے اندر بے برکتی بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی نہیں چلتا، لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں، بیماریاں بھی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، رشتوں کی بندش بھی ہوتی ہے، بے اولادی بھی ہوتی ہے۔ سارے معاملات ایسے مریض کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، یہ روزانہ کی ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کا اگر کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں اور جو ضروری لگے آپ کو بتانا، تو آپ لازمی مجھے کمنٹ میں وہ چیز بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس ٹاپک کو بھی شامل کر سکوں۔ نمبر 3، میرے ڈیرے پر ہر جمعرات محفل کرائی جاتی ہے۔ اس محفل میں ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہاں پر نام لے کر آپ کی دعا کی جائے یا آپ کے لیے اسپیشل کوئی دعا کی جائے کسی چیز کے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو جب دعا ہوگی تو اس کے اندر آپ کا نام لے کر یا آپ کے متعلق جو مسائل ہوں گے اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس لازمی کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہاں غلطی ہے یا کیا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیں آپ کے سٹارز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سن لیا تو یہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اس طرح جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ کو بڑے سکون اور تحمل سے میری یہ بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں دے سکتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں اچھے سے آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح کام کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو پہلے دن سے وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کاروبار میں ترقی ملے گی، رشتوں میں بندشیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی اور زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، مگر اس کے لیے مجھے تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جس کی تفصیل ابھی کچھ دوں گا اور کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگی۔ ویڈیو کے آپ کے ابھی ہورسکوپ میں آپ بتاؤں گا، آپ اپنے سٹار کے مطابق اپنا ہورسکوپ سنیں گے۔ سننے کے بعد جب تمام 12 کے 12 سٹارز کا میں ہورسکوپ بتا دوں گا تو آج کے دن کے حساب سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ پہلے ذکر کی تعداد بتاؤں گا، اس ذکر کی تعداد بتانے کے بعد آپ لوگ کوشش یہ کیجیے گا کہ میں یہ ویڈیو پریمیم پہ لگاتا ہوں تو اس لیے لگاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اس ٹائم کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اسی وقت اس کو دیکھیں۔ اس کے وہ کیوں کہ تاکہ جتنے زیادہ لوگ ایک وقت میں ذکر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ذکر کرواؤں گا، میرے ساتھ آپ لوگ ذکر کریں گے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں دم کروں گا، جس دم سے آپ لوگوں کی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، ستاروں کی بندش بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات بھی آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور پھر آخر میں ہم دعا کریں گے۔ یہ سارے معاملات اسی ویڈیو میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔
یاد رکھو کہ ہر چیز میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، تو جب اس رب پہ یقین رکھا جائے، ذکر بھی اس رب کا، دم کرنے کے اندر جو پھونک ماروں گا، پڑھائی کروں گا، وہ بھی اس رب کی، دعا بھی اسی رب سے، تو جب اس رب سے ہم لوگ التجا کریں گے، مل کے کریں گے، تو میرا مالک اتنی جلدی کرم کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں آپ کے جو سٹار ہورسکوپ ہے آج کے دن کا، کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا رہے گا، اس کے بارے میں۔ 8 جولائی بروز بدھ کا دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل سٹار ایریز کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے، نقصانات میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ۔ ٹھیک ہے جی، نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی جی، لازمی ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل رہے گا، زیادہ تر بیچ میں گرم اور خوشگوار وقفے کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا رہے گا، مگر زیادہ دن نارمل میں رہے گا۔ محبت کے معاملات کے اندر آج کے دن کے اندر آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہو سکتی ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی پڑھائی جو ہے فجر کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ 3 بار پڑھیں گے، اور ایک تسبیح صرف پڑھیں گے، یا سمیعو، یہ عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے جی، ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا فتح ہو یا عزیز ہو، یا فتح ہو یا عزیز ہو۔ ٹھیک ہے جی، برج ثور سٹار ٹورس، کاروبار کے معاملات آپ کے بھی تھوڑے سے نارمل ہی رہیں گے، کچھ زیادہ پروفیٹیبل ہونے کے چانسز بہت کم ہیں آپ کے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ فضول کوئی چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ بعد میں ہنسی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی دن ٹھیک رہے گا آپ کا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس زیادہ نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر زیادہ بڑی کوئی بات نہیں ہوگی، چھوٹی موٹی کوئی نوک جھوک ہو سکتی ہے، ویسے اچھا دن گزرے گا انشاءاللہ۔ مزاج آپ کا خوشگوار اور نارمل زیادہ رہے گا، گرم ہوگا مگر کچھ دیر کے لیے فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے جی، چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے مگر دن پھر بھی خوشگوار رہے گا۔ وہ بحث جو ہے جیسے نوکری پیشہ حضرات کے معاملات ہیں ویسے ہی اسی کے اندر ہے کہ آپ کا بعد میں وہ دن جو ہے اس طریقے سے ہو جائے گا کہ چھوٹی موٹی بحث کے بعد وہ معاملہ ہنسی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے 2 ہے، مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ جو ہے وہ دونوں کا علیحدہ بتانے لگا ہوں، تعداد درود شریف کی ایک ہی ہے۔ میری بچیاں جو ہیں، میری مائیں بہنیں، وہ پڑھیں گی یا نورو یا وہابو، یا نورو یا وہابو، ایک تسبیح کریں گی۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ درود ابراہیمی کی تعداد 11 بار ہی ہے، مگر وہ پڑھیں گے یا قدوس ہو یا قدوس ہو، 3 تسبیحاں کریں گے جی 303 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے سلام قولم من رب رحیم، مرد اور عورت ایک ہی یہ پڑھائی کریں گے جی، سلام قولم من رب رحیم۔ برج جوزہ سٹار ہے جی جیمنی، آپ لوگوں کے لیے کاروبار کے معاملات آج تھوڑے سے پریشانی والے ہو سکتے ہیں، فضول کام والی جگہ پر بحث ہو سکتی ہے، اس کے بعد چھوٹی موٹی چوری جو ہوتی ہے دکانوں کے اندر وہ ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو بچنا پڑے گا، احتیاط ضرور کیجیے گا۔ تو اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے گا۔ آپ کا مزاج جو ہے وہ آج گرم آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے فضول غصہ، فضول چپکلش آپ کے سارے نظام کو خراب کر دے گی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی سیم یہی چیز ہوگی۔ ویسے تو دن ٹھیک ہے مگر آپ کے اپنے فضول غصے کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ صحت کے معاملات کے اندر بھی آپ کے صحت کے معاملات ٹھیک ہیں، مگر ڈپریشن اور غصے کی وجہ سے آپ کے سر درد اور پٹھوں میں کھنچاؤ ہو سکتا ہے، تو احتیاط کیجیے گا۔ اور یہی چیز آپ کے گھریلو معاملات کے اندر بھی ظاہر ہے اثر انداز ڈالے گی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ویسے تو گھریلو معاملہ ٹھیک ہے مگر آپ کسی چھوٹی سی بات پر بحث کر سکتے ہیں جی۔ مزاج میں نے بتا دیا ہے کہ زیادہ تر گرم رہے گا اور نارمل رہے گا، خوش مزاج ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ محبت کے معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا جی، مگر غلطی زیادہ تر آپ کی ہوگی، آپ بات کو شاید برداشت نہ کریں۔ اب کرنا کیا ہے، جو پڑھائی بتانے لگا ہوں آگے جا کر وہ پڑھائی آپ کے سٹار کو ٹھنڈا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے مزاج کو ٹھنڈا کرے گی۔ آپ نے دن 11 بجے تک کسی بھی بات کا الٹا جواب نہیں دینا،
ٹھیک ہے، تو 11 بجے کے بعد وہ وقت گزر جائے گا جو آپ کے پورے دن کو تباہ کر سکتا ہے، تو اس کے بعد آپ کا دن بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اور اگر 11 بجے سے پہلے آپ کسی بھی ایک بات پر چڑھ گئے، لڑائی ہو گئی، تو مزاج آپ کا پورا دن گرم رہے گا اور اس کے نقصانات کاروبار میں بھی ہوں گے، گھریلو معاملات میں بھی ہوں گے، ازدواجی زندگی کے اندر بھی آئیں گے۔ تو آپ کو یہ ٹائم گزارنا ہے کسی طریقے سے بھی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے۔ مبارک رنگ جو ہے وہ آپ سبز ہے جی، گاڑھا سبز۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد کا آ رہا ہے، تو یہ وقت خاص جو ہے کاروبار کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ آپ کو جو پڑھائی دینے لگا ہوں، مرد اور عورت دونوں کی ایک ہی پڑھائی ہے، یہ کاروبار اور جو ہے آپ کے مزاج دونوں کو ٹھنڈا کرے گی۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، ٹھیک ہے۔ لفظ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو۔ اچھا، اس کی ایک تسبیح کریں گے، مگر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پہلے پڑھنا ہے، پھر یا رحمانو یا رحیمو کی ایک تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے سلام قول من رب رحیم کی، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو سینٹر میں رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو کے اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، یہ دونوں کے اول آخر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی ہو گئی صبح کی پڑھائی مرد اور عورت کے لیے ایک ہی جی۔ اس کے بعد دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے جو آپ پڑھیں گے وہ ہے یا ولیو، یا ولیو، یہ دن کا ورد ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ برج سرطان سٹار ہے جی، کینسر۔ کاروبار کے معاملات الحمدللہ آپ کے ٹھیک رہیں گے، بہت زیادہ کی امید نہیں دلا رہا، پر پروفیٹیبل رہیں گے آپ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن اچھا رہے گا، خوشگوار دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات کے اندر پریشانی آ سکتی ہے، خاص طور پر جو ٹائم ہے وہ دن 11 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان اگر آپ کو پریشانی ہو تو برائے مہربانی اس کو اگنور نہ کیجیے گا۔ کرے پریشانی کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے؟ چکر آ جائیں، یا اچانک بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اچانک وجود میں عجیب قسم کی کیفیت ہو جائے جو کہ نارمل نہ لگے، تو اس کو اگنور نہ کیجیے گا۔ اپنے بلڈ پریشر وغیرہ ہر ایک چیز لازمی چیک کروائیے گا، ورنہ کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں کوئی خاص بحث نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوئی بات ہو سکتی ہے مگر وہ اگنور ہو جائے گی انشاءاللہ، جو عام روٹین میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کہہ سکتے ہم اسے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا جی، گرم بھی ہوگا، ہلکا پھلکا نارمل، اور خوشگوار تھوڑا زیادہ رہے گا، مگر گرم تھوڑا سا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھا دن گزر جائے گا۔ بحث ہوگی چھوٹی موٹی، مگر وہ ایک نارمل بحث ہوگی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، زیادہ دن جو ہے وہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 7 ہے۔ مبارک رنگ آپ کا سفید ہے جی ماشاءاللہ۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ جو پڑھیں گے وہ 21 بار پڑھیں گے، درود ابراہیمی 21 بار پڑھیں گے، اور لفظ آپ کے 2 ہیں جی، یا رقیبو یا قدوسو، یا رقیبو یا قدوسو، یہ 2 لفظ آپ پڑھیں گے۔ تعداد جو ہے 3 تسبیحیں ہوگی، 303 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا باقی یا وارث ہو، یا باقی یا وارث ہو، یہ آپ کی دن کی پڑھائی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ برج اسد سٹار لیو والوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا جی؟ تو کاروباری معاملات کے اندر آج کا دن آپ کا نارمل رہے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن جو ہے وہ ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہے الحمدللہ، کو بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ گرم تھوڑا سا زیادہ ہوگا مگر وہ محسوس نہیں ہوگا، اتنا زیادہ نہیں ہوگا، یعنی کہ بحث ہوگی مگر کور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر میری بچیاں جو اسٹار سے تعلق رکھتی ہیں ان کی، تو احتیاط کیجیے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 9 ہے۔ مبارک رنگ سرخ آ رہا ہے جی آپ کا۔ آپ کی بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ 3 بار ہے، اور آپ کے 3 لفظ ہیں جی جو آپ پڑھیں گے، اور تعداد 1 تسبیح ہوگی۔ لفظ دھیان سے سن لیجیے گا، یا اللہ یا وہابو یا واحدو، یا اللہ یا وہابو یا واحدو، یہ آپ کا فرض کے بعد، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد آپ پڑھیں گے، اور دن کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکورو یا علیو، یا شکورو یا علیو، یہ 2 لفظ ہوں گے آپ کے۔ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج سنبلا سٹار ورگو کے بارے میں اب بات کرتے ہیں جی۔ کاروباری معاملات کا آپ کے بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروفیٹیبل رہیں گے۔
اور انشاءاللہ اچھا پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے ایک نارمل دن رہے گا، مگر خوشگوار دن رہے گا، اچھا دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بحث ہوگی جی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص مناسب نہیں ہوگا، تو کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ ہے جی 10۔ مبارک رنگ آپ کا نیلا ہے، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولی کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ۔ تعداد 303 بار ہوگی جی، یعنی 3 تسبیحاں۔ اس کے بعد دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ہادی یا ہادی یا ہادیو، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ہادی یا ہادیو۔ یہ آپ کا آج کا جو ہے اسم اعظم ہوگا دن کا۔ برج میزان سٹار لبرا، بہت ڈیفیکلٹ دن ہوگا، احتیاط بہت لازمی آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ آج کے دن کے اندر جو چیز میں کبھی نہیں بتاتا وہ آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ دشمنوں کا غلبہ رہے گا۔ دشمنوں کا غلبہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کوئی جانی نقصان دینے والا یا گولی شولی مارنے والا نہیں ہوتا، یہ اس طریقے سے کہ نظر بد بہت بری لگتی ہے۔ جادو ٹونا جن لوگوں پر ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر دوبارہ نئے سرے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ سٹار آپ کا آج کے دن بہت کمزور ہے، پروٹیکٹ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو جب اس چیز کا علم ہے تو پھر آپ کو اس چیز میں نقصان دینے کی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے جب کسی کو پتہ ہو کہ حفاظت ہے تو وہ احتیاط کرتا ہے، اور جب پتہ ہو کہ حفاظت ہی کوئی نہیں تو پھر وہ کھلے دل وار کرتا ہے، تو یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے احتیاط کرنی ہے اس چیز کی۔ اگر آپ کو اچانک دن میں ایک دم سے وجود پر دباؤ محسوس ہو، کام کے دوران آنکھیں کھینچی جائیں، پانی نکلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک عام بندے کے ساتھ نہیں ہوتا، اور چلتا ہوا کام ایک دم سے رکے، تو آپ کو یہ چیز پتہ ہو جانی چاہیے، اور آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے کہ اپنے سر سے کچھ پیسے کم سے کم بھی 21 ہونے چاہیے۔ اب 21 تو وہ اس حساب سے نہیں ہو سکتے، تو 30 روپے لے لیں۔ 30 روپے لے کر آپ اپنے سر سے 7 بار گھما کر آپ جو ہے کسی مانگنے والے کو دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑ جائے گا۔ اب آپ کے آگے جو دن کی کنڈیشن ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے اوپر یہ معاملات نہیں ہوں گے ان کے حالات کیسے رہیں گے؟ کاروباری معاملات جو ہے آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے جی، پروفیٹیبل رہیں گے آج کے دن کے اندر۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، مگر ہنسی خوشی والا ہوگا۔ دن کے اندر پریشانی گرمی وغیرہ کی وجہ سے یا ویسے معاملات کی وجہ سے کچھ بوجھل ہو تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر دن اچھا گزرے گا۔ کام کا برڈن ہلکا سا زیادہ ہوگا، مگر زیادہ نہیں، وہ انشاءاللہ آپ کور کر لیں گے۔ صحت کے معاملات جو ہے ویسے تو ٹھیک ہیں جی، کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ گھریلو معاملات میں ہلکی پھلکی بحث ہوگی، بڑی نہیں ہوگی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کے معاملات کے اندر بہت بڑی پریشانی آ سکتی ہے۔ آج کے دن کے اندر آپ نے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کرنی۔ آپ کے اپوزٹ جس سے بھی آپ پیار کرتے ہو اس کی کسی بھی الٹی بات کا الٹا جواب نہیں دینا، ورنہ ریلیشن ٹوٹ سکتا ہے جی، صاف صاف بتا رہا ہوں۔ وہ بحث اتنی زیادہ بڑھے گی کہ وہ ریلیشن ختم ہو جائے گا، اس کو آپ بعد میں کور کرنے کی کوشش کرو گے، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج اپنی زبان کو اس معاملے کے اندر خاص طور پر کنٹرول میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہن بھائیوں کے اندر بھی بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ کور ہو جائے گی، یہ محبت کے معاملات کے اندر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 7 ہے۔ مبارک رنگ سبز ہے جی، گاڑھا سبز، جیسے گنبد خضرا کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اثرات اگلے دن جا کر آئیں گے، تو اس لیے احتیاط آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گی۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار جی، ٹھیک ہے۔ پڑھائی تھوڑی سی سخت دینے لگا ہوں کیونکہ آپ کے دن اس ٹائپ کا ہے، تو آپ کو اس حساب سے کرنا پڑے گا۔ آپ نے یا کہاروں کا ورد کرنا ہے، 21 بار درود ابراہیمی اول آخر، اور یا کہاروں آپ پڑھیں گے 5 تسبیحاں مکمل 505 بار، ٹھیک ہے جی۔ اگنور نہ کیجیے گا، یہ فجر کے فرضوں کے بعد پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگنور نہ کیجیے گا۔ آپ کی بہت مہربانی، آج کا دن آپ کے لیے پریشانیاں لا سکتا ہے، تو اس چیز کی احتیاط کیجیے گا۔ دن کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک چیز بتا دوں آپ کے لیے خاص طور پر،
آپ جب آج پڑھائی کریں گے تو کم سے کم بھی دن کی جو پڑھائی ہے جب بھی آپ شروع کریں گے تو 41 بار تک گنیں گے، 41 بار کے بعد آپ گننا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک پڑھیں گے جب تک آپ بھول نہ جائیں کہ تعداد کتنی ہے۔ تو کیا پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا رحمانو یا قیومو یا قہارو، یا رحمانو یا قیومو یا قہارو، اس طرح پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا رحمانو یا قیومو یا قہارو، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے اس طرح 41 بار پڑھنا ہے، اور لازمی کم سے کم بھی ایک بار ضرور پڑھیے گا، باقی دن کے اندر 3 سے 4 بار پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ بار بار کہہ رہا ہوں، احتیاط کیجیے گا۔ برج اقرب سٹار ہے جی اسکارپیو، آپ کا آج کا دن بالکل نارمل سا گزرے گا، کاروباری معاملات کے اندر بھی کچھ خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہلکا پھلکا نقصان ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نقصانات میں نہیں گنتے، مگر یہ کہ ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں آپ کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانی بحث کے معاملات میں ہو سکتی ہے، کاروبار کے اندر مثلا کام بڑھ سکتا ہے، برڈن تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، مگر بحث ہو سکتی ہے، تو احتیاط کیجیے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے آج کے دن کے اندر کہ آپ بات بالکل سیدھی کرو گے مگر سامنے والے کو آپ کی بات جو ہے وہ الٹ لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے آج کے دن کے اندر پرہیز کریں جو لوگ فضول بحث کرتے ہیں، جن کا اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں فضول کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سچا، غلط بات میں بھی سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کے ایسے لوگوں سے بہت پرہیز کریں، کیونکہ آپ بات اس سے کرو گے کوئی اور آپ کو جواب دے گا تو وہ اس کے اندر بحث ہو سکتی ہے۔ تو احتیاط کریں، آج کے دن کے اندر لوگوں کو اگنور کریں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ یہ نوکری پیشہ حضرات کی بات کر رہا ہوں کام کے دوران، ٹھیک ہے جی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں بھی آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار، مگر بیچ میں کچھ ٹائم ایسا ہوگا جیسے بالکل اکتا جائیں گے آپ ہر چیز سے، ٹھیک ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، کچھ خاص امپرومنٹ نہیں ہے، ایک نارمل دن ہوگا، چھوٹی موٹی ہنسی مذاق ہوگا، کچھ چھوٹی موٹی بحث ہوگی، عام دن کی طرح ایک دن گزر جائے گا اس معاملے کے اندر۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی یہ آپ کریں گے سنت اور فرض کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 3 بار جی، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام 90 دفعہ، یا ذوالجلال والاکرام 90 دفعہ، ٹھیک ہے جی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا مالک الملک کو، یا مالک الملک کو، یہ آپ کا دن کا اسم اعظم ہے، اور یہ عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ برج قوس سٹار ہے جی سیگیٹیریس، ماشاءاللہ بہت اچھا دن ہے جی آپ کا۔ 12 کے 12 سٹارز میں سب سے بہترین ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کی جا رہی ہے، اور جو اچھا دن ہے وہ آپ کا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا۔ کاروباری معاملات کے اندر الحمدللہ بہت اچھا پروفٹ ہوگا، ٹھیک ہے، بہت اچھا کاروبار کے اندر۔ مگر یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ جب بہت اچھا پروفٹ ہوتا ہے تو انسان ذرا جذباتی بھی ہو جاتا ہے، ادھار کی طرف جاتا ہے۔ ادھار نہ دیجیے گا، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جو بالکل نیو ہوں، جن کا آپ کا پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، پرانے لوگ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کو بے فکر ہو کر دیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز کی خوشخبری بھی ہے کہ آج کے دن کے اندر آپ کو دیا ہوا ادھار واپس مل سکتا ہے، تو تھوڑا سا اس طرف دھیان دیجیے گا۔ اگر لوگ رابطہ نہیں کر رہے تو کوشش کریں کہ ان سے خود رابطہ کر کے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں، بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو اس طرف سے بھی اچھا ریلیف ملے گا جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کے دن کے اندر ایک خوشخبری ہے کہ کام کی آفر ہو سکتی ہے کسی اپنے کام کے لیے پارٹنرشپ کے اندر، تو فوری طور پر انکار نہیں کرنا، سننا ہے، سن کر دیکھنا ہے، اگر کام ٹھیک لگے تو لازمی اس کے اندر قدم بڑھانا ہے جی، ٹھیک ہے، تو اگنور نہ کیجیے گا اس چیز کو۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہوں گے مگر زیادہ نہیں، کچھ دیر کے لیے پریشانی بنے گی، صحت کی تکلیف ہو سکتی ہے، سر درد کی، پٹھوں میں کھچاؤ ہو سکتا ہے، مگر انشاءاللہ خود بخود ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بہت آپ کا ایسا کام ہے جو گرمی والا ہے تو اس دوران آپ کو اگر یہ پرابلم بنے، پھر آپ کو ٹھنڈے مشروبات ساتھ استعمال کرنے چاہیے جو کہ اس کی کاٹ کریں، تو اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈیسن کے بغیر آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر سٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے ایک چیز کے اندر، کیونکہ آج کے دن کے اندر ان کا سٹار کافی کمزور ہے، تو جادو ٹونے کا حملہ ہو سکتا ہے ان بچیوں پر جن پر پہلے جادو ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہوگی۔
चिड़चिड़ापन आएगा और वो घर में लड़ाई भी डालेंगी। तो इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी आपको। मिजाज जो है वो आपका नॉर्मल ज़रा ज़्यादा रहेगा, बाकी फिर खुशगवार होगा और फिर गर्म होगा। तीनों टाइप का रहेगा, मगर कैटेगरी के हिसाब से नॉर्मल ज़्यादा है, फिर उससे कम थोड़ा सा जो है वो खुशगवार है, यानी दिन के अंदर आप ज़्यादातर हंसी मजाक में रहेंगे, और उसके बाद जो गुस्सा आएगा वो बहुत कम आएगा। तो वो सबसे कम जो कैटेगरी है वो गुस्से की है। मोहब्बत के मामलात के अंदर आपका दिन आज बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक है। काम दिन की दिन तरह होगा, गुजर जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 1 है। मुबारक रंग जो है वो आपका जर्द है जी, जो मिठाई टाइप होता है ना वो। और आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई दुरूद इब्राहिमी आपका 7 बार होगा अव्वल आखिर, और आप ये पढ़ाई करेंगे फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, ठीक है। लफ्ज़ है आपका, ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 लफ्ज़ हैं, या गनीयो या मुगनी या सलामो, या गनीयो या मुगनी या सलामो। तादाद 130 बार होगी, ठीक है जी, 130 बार। दिन के अंदर जो आप चलते फिरते पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे या तव्वाबो या तव्वाबो। ये आपके इसमें आज़म है जी आज के। बुर्ज जद्दी स्टार है जी कैप्रिकॉन। अच्छे दिन आते आते काफ़ी मामला कुछ लोगों के रुक गए हैं एकदम से, तो उसके लिए आप लोगों को लाजमी अपने सदक़े वगैरह देने चाहिए। जो मंथली वीडियोस इस दफ़ा आएंगे वो बहुत ख़ास हैं, तो उसके ऊपर वो कीजिएगा। जो सदका पढ़ाई बताऊंगा उसको इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार कुछ लोगों के, ज़्यादातर नहीं मगर कुछ लोगों के स्टार्स जो हैं उनके मामला रुक गए हैं और बिगड़ रहे हैं, ठीक है जी। इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा। कारोबारी मामला आज के दिन के अंदर आपके नॉर्मल रहेंगे जी। बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं होगा, मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला क्लोजिंग प्रॉफिट में ही होगी, लॉस में नहीं होगी। नौकरी पेशा हज़रात के लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सेहत के मामला जो हैं वो आपके आज के दिन के अंदर हल्के फुल्के ख़राब होंगे जी। घरेलू मामलात में आपकी बहस होगी, ख़ास तौर पर जो स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें हैं वो फजूल बातों पर बहस कर सकती हैं, तो एहतियात कीजिएगा मेरी बच्चियों बहनों, इससे कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ता है। मिजाज आपका जो है गर्म थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर नॉर्मल और खुशगवार तीनों टाइप का रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। छोटी मोटी बहस होगी, छोटी मोटी बातें होंगी, आज का दिन गुजर जाएगा। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर है वो 2 है जी। मुबारक रंग काला है, स्याह। आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त फजर की नमाज के बाद का आ रहा है, इग्नोर ना कीजिएगा, बड़ा अच्छा टाइम होता है। उसकी वजह ये होती है कि जिन लोगों का इशा मगरिब आता है तो ज़ाहिर उनका फिर अगले दिन पे जाके असरात आते हैं, जिनका फजर का आता है उनका उसी दिन पे असरात आते हैं। तो जो पढ़ाई बताने लगा हूँ उसको एहतियात से कीजिएगा और लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। आपकी आज के जो इसमें आज़म की पढ़ाई है, फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 11 बार, और लफ्ज़ जो हैं वो आप पढ़ेंगे या अज़ीज़ो या जब्बारो या अल्लाह, या अज़ीज़ो या जब्बारो या अल्लाह, 3 लफ्ज़ हैं जी आपके, ठीक है। तादाद जो है वो होगी 100 बार। पहला दाना छोड़ देना, उसके बाद पढ़ना आपने, तो 100 बार मुकम्मल तादाद की जाएगी। दिन के अंदर जो है चलते फिरते आप पढ़ेंगे या वलियो या ज़ाहिरो, या वलियो या ज़ाहिरो। ये आपका दिन का जो है इसमें आज़म है जी। बात करते हैं बुर्ज दल्लू स्टार इकोरियस की। कारोबार के मामलात आपके जो हैं नॉर्मल रहेंगे, प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मगर अगर नहीं भी हो सकते की अगर बात करें तो उसमें ये होगा या बिल्कुल पूरा होगा या बहुत मामूली सा कम होगा, ठीक है। इखराजात के मामलात के अंदर उसके अलावा नुकसानात नहीं है। इखराजात जैसे एक बंदे की आमदन है वो 100 हुई है और इखराजात उसका 110 रुपये या 5 रुपये हो गए, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। नुकसानात या किसी चीज़ का ख़राब होने के चांसेस कम है। जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ है उनके लिए आज का दिन परेशानी वाला होगा, एहतियात कीजिएगा, आपकी गाड़ियों में मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी, सिर्फ एक आपका जो स्टार के अंदर ये मसला आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा हजरात हैं उनके लिए आज का दिन एक नॉर्मल दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी, मगर दिन फिर भी अच्छा गुजर जाएगा। इंप्रूवमेंट से ये है कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, मगर नॉर्मल ये है कि नॉर्मल दिन ठीक रहेगा, गुजर जाएगा। कुछ हंसी मजाक होगा, हल्की फुल्की किसी बंदे से बहस भी हो सकती है, पर मामला एंड में ठीक ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सेहत के मामला ठीक है जी। घरेलू मामला के अंदर छोटी मोटी बहस हो सकती है। मिजाज आपका तीनों टाइप का रहेगा, गर्म, नॉर्मल और खुशगवार। मोहब्बत के मामला के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है,
آج کے دن کے اندر خاص طور پر رشتہ کرانے کی طرف نہ بڑھیے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ملے گی آپ کا۔ آج کے دن کا جو آپ کا مبارک نمبر جو ہے وہ 9 ہے، مبارک رنگ سبز ہے جی، جو گنبد خضرا کا ہوتا ہے اس طرح کا۔ دعاؤں کی قبولیت کا آپ کا بھی فجر کی نماز کے بعد کا ہے، اگنور نہ کیجیے گا جو پڑھائی بتانے لگا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی، یہ آپ کا آج کا جو ہے فجر اور دن کے ٹائم کی اس میں اعظم ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ پڑھیں گے 11 بار، لفظ آپ پڑھیں گے یا رؤوفو یا مومنو، یا رؤوفو یا مومنو، ایک تسبیح کریں گے جی 101 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ پڑھیں گے آپ یا حمیدو یا حمیدو، یہ آپ کا دن کا اسم اعظم ہے جی، ٹھیک ہے۔ بات کرتے ہیں برج ہاٹ سٹار پائسس کی۔ کاروباری معاملات جو ہیں وہ آپ کے پروفیٹیبل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت زیادہ نہیں پر ہلکا پھلکا پروفٹ ضرور ہوگا، لاسز بھی نہیں ہوں گے، اخراجات بھی کور ہوں گے، اس کے بعد پروفٹ ہوگا انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ویسے تو ٹھیک ہے، مگر کسی ایک بندے کے ساتھ آپ کی بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر عورتوں سے بچیے گا، فضول بحث ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ صحت کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ گرم، نارمل، خوشگوار تینوں ٹائپ کا رہے گا، ٹھیک ہے، مگر دن کے اندر کچھ ٹائم ایسا آئے گا جو کہ بیزاری والا ہوگا، تو وہ خود بخود تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محبت کے معاملات کے اندر آج کے دن کے اندر کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی، عام دن کی طرح ایک دن ہوگا، چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے مگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گی، یعنی بریک اپ وغیرہ کے یا اس کے آگے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں جی انشاءاللہ۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ جامنی کلر ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم فجر کا اور دن کا جو ہے وہ یہ ہے، اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 بار، 21 بار، ٹھیک ہے جی، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا عظیم ہو یا غفور ہو، یا عظیم ہو یا غفور ہو، 303 بار، یعنی 3 تسمیاں کی جائیں گی۔ دن کے اندر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ آپ کا اسم اعظم ہے جی آج کے دن کا۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی، اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے، ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500، 700، 1000، 2000، 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2، 4، 5000 لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کیا فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000 کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا،
آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے. دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا. تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ. اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا. جادو کو بھی کم کرے گا. جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ. میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے. تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے. میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا. تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے. زبان سے بولنا ضروری نہیں. کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے. جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا. جی، آج کا ورد جو ہوگا ہم شروع کریں گے اللہ کے ورد سے. یہ لاتعداد ہوگا، آپ نہیں گنیں گے، میں گن رہا ہوں. جہاں میں مکمل کروں گا آپ وہاں پر خاموش ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جلا جلالہ پہ مکمل ہوگا. تو چلے جی شروع کرتے ہیں. اللہ 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 جل جلالہ. جی اب ہمارا دوسرا ورد وہ بھی لاتعداد ہی ہوگا، آپ گنتی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، کلمہ طیبہ پہ مکمل ہوگا. جی ورد ہے الا اللہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا. اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا. دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا. اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے. پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا. اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا. 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے. تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے. پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے. اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے. ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے. اب یہ استعمال نہیں کریں گے. قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی. بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی. اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے. اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوگی. اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں. دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے. اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی. ٹھیک ہے. جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے. جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے. تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ. دم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. اسمه مكتوب مرفوع مشهور كوشن في الله والكلم سيد الارب والجم جسم مقدس وطن طاهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر دجى صدر ونور كافل ورا مصباح الظلم جميل شيم شفيل منزل الجود والكرم والله واسمه جبريل خاتم البراق مركب المعراج سفره معراج السفر وفوق سدرة المنتهى مقامه كعبة حسين مطلوبه والمطلوب مقصود المقصود موجوده امداد كن يا رسول الله بسم الله امداد كن يا رسول الله بسم الله امداد كن يا رسول الله بسم الله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کی نام صلی اللہ علیہ وسلم محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ. سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلم تکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شافی رب اللہ تذرنی فرد من تخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو لین ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مال کا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے، میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ علیہ ہدیتاً تحفتاً آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ، بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا ثواب 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا ثواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المومنین والمومنات، جو مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب
جان علانی انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو میرے مالک کے دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو رب العزت انہاں تمام دے طفیل کر کے ساڈے جنہ دے لوائقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال جڑے لوائقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی طفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر کران دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے کران دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے نمبر 2 اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا ٹھیک ہے جی لازمی یہ چیز کیجئے گا آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ